وما جعلہ اللہ نہیں بنایا اس کو اللہ تعالیٰ نے الا مگر بشرا بشارت خوشخبری کا ذریعہ لکم تمہارے لیے والی تطمئن تاکہ مطمئن ہو جائے اطمینان پا سکیں قلوبکم تمہارے دل بھی اس کے ذریعے ومن نصر اور نہیں ہے مدد فتح نصرت سے ہے الا مگر من عند اللہ اللہ ہی کی طرف سے العزیز جو نہایت زبردست ہے غالب ہے الحکیم حکمت والا ہے۔ اچھا، یہ غزوہ بدر غزوہ احد کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے نا کن کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ نہیں بنایا اللہ نے مگر خوشخبری کا ذریعہ تمہارے لیے؟ جی فرشتوں کے نزول، حضرت محمد یہ فرشتوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں، یہ فرشتوں کے نزول کی بات کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرشتوں کا نزول کیا ہے نا بدر میں کیا، پھر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر غزوہ احد میں کہا کہ کیا یہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ 3000 فرشتوں کا لشکر تمہارے لیے بھیج دے؟ تو یہ بیسیکلی خوشخبری کا ایک ذریعہ بنایا تاکہ جو ہے وہ تمہارے دل جو ہے مطمئن ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں کے دل مطمئن ہو جائیں۔ اور لیکن ایک چیز ذہن میں رکھنا، یہ جو فرشتے بھی آ رہے ہیں نا، وہ مدد جو ہے وہ صرف کس کی طرف سے ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ الا من عند اللہ، اور اللہ کون ہے؟ نہایت غالب ہے، ٹھیک ہے، الحکیم نہایت حکمت والا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ کب مدد بھیجنی ہے، اس کو پتہ ہے کہ کتنے فرشتے نازل ہونے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو پتہ ہے کہ فرشتے نازل کرنے ہیں یا نہیں کرنے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عزیز الحکیم ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کے معاملے میں ہم نے پڑھا کہ ان کو جب آگ میں پھینکا گیا تو جبرائیل امین جو ہے وہ ان کی مدد کے لیے آ گئے، تو انہوں نے جو ہے وہ مدد لینے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام کو حنیف کہا جاتا ہے نا، اس لیے ابراہیم علیہ السلام کی اتنی ویلیو ہے کہ ان کی نسل سے تمام انبیاء علیہ السلام کی جو ہے وہ نسل چلا دی اللہ تعالیٰ نے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سارے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بیسیکلی وہ حنفاء للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے حنیف تھے، یکسو تھے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو فرشتے آ رہے ہیں یہ تمہاری یہ خوشخبری کا ذریعہ تمہارے لیے، تاکہ دل تمہارے مطمئن رہے کہ کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مدد بھیج رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا مدد جو ہے وہ صرف کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے مدد، ٹھیک ہے۔ لیکتوا تاکہ وہ قطع کر دے، کاٹ ڈالے، طرفاً ایک گروہ کو، من الذین ان لوگوں میں سے جنہوں نے کفر کفر کیا، انکار کیا، او یا یکبتم انہیں ذلیل و رسوا کر دے، فین قالبو پس وہ سب لوٹے انقلاب زمانہ سے الگ خائبین نامراد ہو کر۔ اچھا، اب یہ آیت جو ہے نا یہ بدر کے متعلق ہے۔ اس آیت میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہاں فرشتوں کا نزول اللہ تعالیٰ نے کس لیے کیا تھا؟ ایک تو مسلمانوں کی جو ہے وہ خوشخبری، مسلمانوں کے لیے خوشخبری، ٹھیک ہے، دوسرا مسلمانوں کے دل مطمئن رہے، ٹھیک ہے، اور تیسری بات کیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کاٹ ڈالے کافروں کا ایک گروہ، ٹھیک ہے۔ آپ کو پتہ نا کتنے کافی زیادہ جو ہے وہ نقصان پہنچا تھا بدر میں کافروں کو، 70 مارے گئے تھے، 70 گرفتار ہو گئے تھے، پھر جو گرفتار ہو گئے تھے ان سے فدیہ لیا گیا تھا، ٹھیک ہے، جو فدیہ دینے کے قابل نہیں تھے ان کو کہا گیا تھا کہ بچوں کو جو ہے وہ پڑھنا لکھنا سکھا دو، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو ہے نا وہ تاکہ وہ ذلیل و خوار ہو کے جو ہے وہ نامراد ہو کے لوٹے، ٹھیک ہے۔ یہ بدر کا ہے، لیکن مین ہمارا سبجیکٹ یاد رکھیے گا کہ پورا 1 to all ابھی ہمارا مین سبجیکٹ جو ہے وہ غزوہ احد کے متعلق چل رہا ہے۔ ابھی آگے بھی جو ہے نا آیات سود کے متعلق آ رہی ہیں، لیکن اصل مضمون، اصل ٹاپک ہمارا غزوہ احد ہے۔ ایک گروہ سے مراد یہاں پر جو ہے وہ کافروں کا ایک گروہ، جو بڑے بڑے کافر تھے نا جیسے ابو جہل وغیرہ، ہاں بڑے جو سردار تھے، ابو جہل جو ہے وہ مارا گیا، ٹھیک ہے، ہاں اتبا مارا گیا، اس طرح کے اور کئی جو ہے نا وہ مارے گئے۔ کوشچن یہ تھا کہ ایک گروہ کی بات کیوں کی گئی؟ تو کافروں کو ایک گروہ سے مراد جو بڑے بڑے سردار تھے ان کے، وہ ان کو جو ہے وہ کاٹ ڈالا غزوہ بدر میں۔ لیسا نہیں ہے لکا آپ کے لیے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، من امری کسی معاملے میں شیئن کچھ بھی اختیار، او یہ توبہ یا مہربانی کرے توبہ سے ہے، علیہم ان پر، او یا یعذبہم عذاب دے انہیں، سزا دے انہیں، فإنہم پس بے شک وہ ظالمون وہی ظالم ہیں۔ اچھا، اب اس آیت کو سمجھیں کہ یہاں جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کا اس معاملے میں کچھ اختیار نہیں ہے۔ یہ قرآن کی آیات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کوئی مولوی نہیں کہہ رہا، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا اس معاملے میں کوئی اختیار نہیں ہے،
اور یتوب علیہم اللہ تعالیٰ ان پر توبہ قبول کرے، ان پر مہربانی کر دے یا انہیں عذاب دے. فإنہم ظالمون، لیکن ہے وہ ظالم. کہ کن کے متعلق کہا جا رہا ہے؟ میدان احد میں جو ہے نا کافروں کے وہ بارے میں، جی باجی مشرکین مکہ، کافروں کے بارے میں، مشرکین مکہ کے بارے میں. اصل میں نا ہوا یہ تھا کہ میدان احد میں جو ہے نا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام شدید زخمی ہوئے، دانت بھی شہید ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر بھی زخمی ہو گیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چہرے سے خون پونچھتے جاتے اور فرماتے کہ وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جس نے اپنے نبی کا سر زخمی کر دیا اور دانت توڑ ڈالا، حالانکہ وہ انہیں اللہ کی طرف دعوت دے رہا تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا الفاظ استعمال کیے کہ وہ قوم کیسے فلاح پائے گی، کامیاب ہوگی، کہ جس نے اپنے نبی کا دانت شہید کر دیا، اس کا سر زخمی کر دیا، حالانکہ وہ نبی ان کو کس طرح بلا رہا تھا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ وہ قوم کیسے فلاح پائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا فرمایا کہ آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ فلاح دینا یا نہ دینا، فلاح دینا، کامیابی دینا، ٹھیک ہے، کس کا کام ہے؟ اللہ کا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کام کیا تھا؟ صرف پہنچا دینا، پیغام پہنچا دینا. تو یہ دیکھیں، بندہ جتنا مرضی اوپر چلا جائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ تمام انبیاء کے سردار ہیں. انبیاء جو ہے وہ تمام آدمیوں سے، تمام انسانوں سے اوپر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. ان تمام انبیاء سے بھی اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہے تو اللہ کے بندے ہیں نا. تو بندہ جتنا مرضی اوپر چلا جائے، خالق کے سامنے تو وہ بندہ ہوتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنے بندے کو کہہ دیا. ہم جو ہے وہ گواہی کہہ دیتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں. تو بندہ جتنا مرضی اوپر ہو جائے، اللہ کے سامنے تو بندہ ہے نا، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو کہہ دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا کہ آپ پر کوئی اختیار نہیں ہے یہ کہ آپ یہ کہہ دیں کہ وہ قوم کیسے فلاح پائے گی. فلاح دینا نہ دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا. اور یتوب علیہم او یعذبا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ ان پر مہربانی کرے یا اللہ ان کو عذاب دے دے. فإنہم ظالمون، لیکن ہے وہ ظالم، انہوں نے کام ٹھیک نہیں کیا، عدل کا کام نہیں کیا کہ ایک پیغمبر کو زخمی کر دیا، اور پیغمبر بھی اتنا شفیق جس کو زخمی کیا، ٹھیک ہے. اچھا اب آگے چلیں، اگلی آیت میں دیکھیں. اچھا یہاں پر ایک اور میں آپ کو بات بتا دوں. عموماً ہم یہ سنتے ہیں کہ فکرہ آپ نے پورا کرنا ہے. وہ ہم یہ کہتے ہیں لے 11ویں والے دنات ڈبی ہوئی تر جائے گی، ہم یہ فکرہ کہتے ہیں. یعنی 11ویں والا بابا جو حضرت عبدالقادر شیخ عبدالقادر جیلانی ہے، ہم یہ شرک کر رہے ہیں صریحاً کہ ہم کہتے ہیں کہ اس کا نام لو تو اللہ تعالیٰ اللہ کو تو ڈال ہی نہیں نہ رہے، ڈوبی ہوئی تر جائے گی، کشتی ڈوب رہی ہے وہ اوپر چڑھ جائے گی، ٹھیک ہے. اور یہاں رسول کو جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کا اس معاملے میں کوئی اختیار نہیں ہے، فلاح دینے میں یا نہ دینے میں. کہ فلاح دینا یا نہ دینا کس کا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، ٹھیک ہے. جب رسول کا یہ مقام نہیں ہے تو 11ویں والے بابے کا کیسے یہ مقام ہو سکتا ہے؟ یہ ذرا بات ذہن میں رکھیے گا. قرآن پڑھیں گے تو ہمارے جو ہے وہ دماغ کھلیں گے. پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کا ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. یا پھر وہ بخشتا ہے، معاف کرتا ہے، لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے، وَیُعَذِّبُ، اور وہ عذاب دیتا ہے، من یشاء، جس سے وہ چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو کچھ زمین آسمان میں ہے وہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. اللہ جس کو چاہے معاف کر دے، جس کو چاہے عذاب دے، اللہ کی مرضی، ٹھیک ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ قوم کیسے فلاح پائے گی. اللہ نے کہا کہ آپ ایسا نہ کہ آپ کا اس میں اختیار نہیں ہے، فلاح دینا نہ دینا کس کا اختیار ہے؟ اب اسی قوم کے دیکھیں، اس پوری جنگ غزوہ احد میں مسلمانوں کو ہزیمت اٹھانی پڑی، شکست اٹھانی پڑی ایک شخص کی وجہ سے، وہ خالد بن ولید کی وجہ سے. لیکن بعد میں وہ مسلمان ہو گئے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا تھا کہ خالد جو ہے سیف اللہ ہے، من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے خالد بن ولید. یعنی جس شخص کی وجہ سے شکست اٹھانی پڑی، بعد میں اللہ کے رسول کی زبان مبارک سے جو ہے وہ ان کو لقب ملا کس چیز کا؟ سیف اللہ، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ چاہے، اللہ کے لیے سب کچھ ہے، اللہ جس کو چاہے معاف کر دے، جس کو چاہے عذاب دے، اللہ کی مرضی، ٹھیک ہے. اللہ تو ہمارے دلوں کو ٹٹول کے دیکھ چکا ہے نا کہ ہمارے دلوں میں اصل میں ہے کیا، ٹھیک ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ یا اللہ یہ 2 عمر ہے،
ان دونوں میں سے ایک عمر جو ہے وہ اسلام کو دے دے. ٹھیک ہے, ایک عمر بن خطاب تھا اور دوسرا عمر کوئی ان کا پورا, اس کا پورا نام کیا تھا ابو جہل کا؟ عمر بن ہشام. عمر بن ہشام. میرے خیال ہے پھر باجی آپ صحیح کہہ رہی ہیں. ایک عمر بن خطاب تھے, دوسرا عمر بن ہشام. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا, ابو جہل کا شاید نام تھا. ابو جہل کا نام تھا عمر بن ہشام. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی, یا اللہ دو عمر میں سے ایک عمر اسلام کو دے دے. تو اللہ تعالیٰ تو دلوں کو ٹٹول کے دیکھ چکے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حضرت عمر فاروق دے دی. حضرت عمر بن خطاب جو ہے اسلام کو عطا فرما دیے. ٹھیک ہے, تو اللہ جس کو چاہے عذاب دے, جس کو چاہے معاف کر دے. اللہ تعالیٰ کے لیے ہے زمین و آسمان میں جو کچھ ہے. اللہ اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم, بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے ہیں اور رحیم ہے. رحیم صفت کہاں اللہ تعالیٰ کی استعمال ہوگی؟ رحیم کا ظہور کہاں ہوگا؟ قیامت والے دن. تو یہ پچھلی آیت میں ہے جس کو چاہے عذاب دے, جس کو چاہے بخش دے. تو عذاب یا عذاب دینا یا بخش دینا جو ہے وہ آخرت کی بات ہے نا, تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی آخرت کی صفت جو ہے وہ رحیم استعمال کی یہاں پر. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے. اچھا, اب یہاں مین ٹاپک ہمارا کون سا ہے؟ غزوہ احد. لیکن یہاں ایک دم سے جو ہے وہ ربا, سود کی متعلق کچھ آیات آ گئی ہیں, وہ ذرا سنیں یہ کیوں آئی ہے, اس پر بھی ہم دیکھتے ہیں. یا ایھا الذین آمنو, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, لا تأکلوا, نہ تم سب کھاؤ, ربا سود, اضعافا مضاعفتن, کئی گنا بڑھا چڑھا کر. جیسے وہ میتھ میں ہوتا ہے نا جزافیہ کل, لمبا چوڑا اس کا حساب کتاب کرنا, کویسچن کو سولو کرنا, یہ اسی سے ہے. اضعافا مضاعفتن, جزاف کل, جزاف. ٹھیک ہے, واتقوا اللہ, اور تم سب ڈرو اللہ تعالیٰ سے, لعلکم, تاکہ تم سب تفلحون, تم سب فلاح پاؤ, کامیاب ہو سکو. اچھا یہاں ایک دم سے جو ہے وہ دیکھیں, یہ آیات جو ہے نا آیات زمانی کے حوالے سے یہ ترتیب نہیں ہے, آیات نزولی کے حوالے سے یہ ترتیب نہیں ہے. جیسے جیسے یہ آیات نازل ہوئی ہیں اس حوالے سے یہ ترتیب نہیں ہے. لیکن یہ ترتیب لگوائی کس نے ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, کہ بھئی یہ آیت نازل ہوئی, اس کو فلاں صورت میں شامل کر دو, یہ آیت نازل ہوئی, اس کو فلاں صورت کی فلاں آیت کے نیچے رکھ دو. یہ ترتیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوائی ہے. اور جو ترتیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوائی ہو وہ بھی الہامی ترتیب ہوگی, وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوگی. ٹھیک ہے, اب یہاں جو ہے وہ سود کی حرمت کے متعلق کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بڑھا چڑھا کے سود نہ کھاؤ. ٹھیک ہے, حالانکہ یہ جیسے آیا تھا نا ایک شراب کی حرمت سے پہلے جو ہے وہ اس کے متعلق آیا تھا کہ شراب میں جو ہے وہ فائدے کم ہے, نقصان زیادہ ہے. شراب اور نشے کی حالت میں مسجد میں نہ جاؤ. شراب جب تم نے شراب پی ہو تو پھر نماز کی طرف نہ آؤ. ٹھیک ہے, تو اس طرح کی آیات جو ہے نا وہ پہلے اللہ تعالیٰ نے ترغیب دلانے کے لیے نازل کی تھی. سود حرام ہے, یہ سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں. وہ آیت جو ہے وہ بعد میں نازل ہوگی. یہ آیت جو ہے وہ سورہ بقرہ سے پہلے نازل ہو چکی تھی. یہاں اللہ تعالیٰ نے صرف جو ہے وہ مومنین کو کہا کہ یہ جو بڑھا چڑھا کے سود ہے نا, جس کو کمپاؤنڈ انٹرسٹ بولا جاتا ہے انگلش میں, یا اردو میں مرکب سود کہا جاتا ہے. بڑھا چڑھا کے سود کہ 100 لیا ہے, 100 پر جو ہے وہ ایک مہینے کے بعد 110 بن جائیں گے, پھر 110 پر سود آگے کیلکولیٹ ہوگا, 120 بن جائیں گے, پھر 120 پر سود آگے کیلکولیٹ ہوگا. اس کو اضعاف مضاعفہ کہا جاتا ہے کہ کئی گنا بڑھا چڑھا کے سود نہ کھاؤ. تو یہ سود کی حرمت سے پہلے کی آیت ہے. بعض لوگ جو ہے وہ جو سود کھاتے پیتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھو جی یہاں تو صرف لکھا ہوا ہے کہ بڑھا چڑھا کے نہ کھاؤ, حالانکہ دوسری آیات ہے ان کو بھی پڑھیں, اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ سود حرام ہے. واتقوا اللہ, اور اللہ سے ڈر جاؤ. ٹھیک ہے, لعلکم تفلحون, تاکہ تم نجات پا سکو. اچھا, اب یہاں اچانک ہی یہ سود کے متعلق آیات کیوں آ گئی؟ دیکھیں جو احد پہاڑ کے درے پر کتنے صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بٹھائے تھے؟ 50. اور ان کا کمانڈر کا نام کیا تھا؟ حضرت عبداللہ بن جبیر. میں یہ نام بھی یاد رکھا کریں. تو جب مسلمانوں کو فتح ہوگی تو 35 علیحدہ ہو گئے, 35 کہنے لگے فتح ہوگی اب ہمیں نیچے جانا چاہیے. ٹھیک ہے, اور 15 جو ہے وہ کہنے لگے کہ نہیں نیچے نہیں جانا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ کچھ ہو جائے تو نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی. وہ جو 35 جانا چاہ رہے تھے اور چلے گئے, کس وجہ سے گئے تھے؟ مال غنیمت کی وجہ سے. تو مال غنیمت جو ہے وہ کیا ہے؟ مال سے محبت ہے. ٹھیک ہے, اور سود از ون آف دا ایلیمنٹ. سود ایک عنصر ہے, ایک علامت ہے کہہ لیں
کہ جو انسان کے دل میں طمع اور لالچ پیدا کرتا ہے. وہ بھی لالچ کے گھر سے ہی نیچے اترے تھے نا, درے سے, کہ مال غنیمت اکٹھا کر لیں, جو کافر سامان چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں وہ اکٹھا کر لیں. ٹھیک ہے, تو یہاں مفسرین کہتے ہیں شاید اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سود کا بیان کیا, تاکہ جو ہے وہ مسلمانوں کے دل سے جو ہے وہ مال و دولت کی جو محبت ہے وہ نکالی جا سکے. ٹھیک ہے, تو اس لیے جو ہے وہ سود کا یہاں بیان کیا گیا. وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي, اور تم سب ڈرو اس آگ سے وہ جو اعدت تیار کی گئی ہے للکافرین, کافروں کے لیے. جی, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آگ سے بھی ڈرتے رہو. ٹھیک ہے, اور وہ کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ کافروں کے لیے. ٹھیک ہے, اور کیسے ہم آگ سے بچیں گے اس کا فارمولہ بھی بتا دیا. وَأَطِیعُوا اللَّهَ, تم سب اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی, والرسول, اور رسول کی, لعلکم, تاکہ تم سب پر ترحمون, تم سب پر رحم کیا جائے. اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. آگ سے اسی صورت میں بچ سکتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کریں اور رسول کی اطاعت کریں. اطاعت اور اتباع میں کیا فرق ہے؟ اطاعت اور اتباع میں کیا فرق ہے؟ اطاعت کا مطلب ہے کہ جیسے کہا جائے ویسے کرنا. اتباع جو ہے اس میں جیسے کیا جائے ویسے کرنا. تو اللہ کی اطاعت ہو سکتی ہے نا, اتباع نہیں ہو سکتی. اتباع کا کیا مطلب ہے؟ جیسے کیا جائے ویسے کرنا. ٹھیک ہے, پیروی کرنا. اب اللہ کی تو ہم اتباع نہیں کر سکتے, لیکن اللہ کی اطاعت ہم کر سکتے ہیں. رسول کی اطاعت بھی کر سکتے ہیں, رسول کی اتباع بھی کر سکتے ہیں. یعنی رسول جو حکم دے رہے ہیں اس کو ماننا, یہ اطاعت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کیا ویسے ہم کریں, یہ کیا ہے؟ اتباع ہے. یاد رکھیے گا, اللہ کی اطاعت ہو سکتی ہے, اتباع نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, رسول کی اطاعت بھی ہو سکتی ہے اور رسول کی اتباع بھی ہو سکتی ہے. لعلکم ترحمون, تاکہ تم پر رحم کیا جا سکے, تاکہ تم جو ہے اس آگ سے بچ سکو. بس ساری ہو, اور تم سب دوڑ دھوپ کرو. یہ پہلے بھی بتایا پچھلے لیسن میں, سرعت سے ہے جلدی, تیزی. اور تم سب جلدی کرو الی مغفرت, مغفرت کی طرف, بخشش کی طرف, پھر ربکم, اپنے رب کی, و جنتین, اور جنت, عرضھا, چوڑائی اس کی, عرض اس کی, وسعت اس کی, السماوات والارض, زمین اور آسمانوں کے برابر ہے. اور عدت تیار کی گئی ہے للمتقین, متقین کے لیے, پرہیزگاروں کے لیے. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وسارعوا, اور جلدی کرو الی مغفرت من ربکم, اپنے رب کی بخشش کی طرف جلدی کرو. کیا مراد اس سے؟ بخشش مانگنے میں بھی اور ایسے کام کرنے میں بھی جو بخشش کا ذریعہ بنے. ٹھیک ہے, تو وہ کام کون سے ہوں گے؟ وہ نیک کام ہوں گے. نیک کام بخشش کا ذریعہ بنتے ہیں. یاد رکھیے گا, بخشش مانگنی بھی ہم نے اللہ تعالیٰ سے, اور ایسے کام کرنے ہیں جو بخشش کا ذریعہ بھی بنے. مجھے نیند آ رہی ہے آپ کو؟ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ, اور ہم نے جلدی کرنی ہے کس کی طرف؟ جنات کی طرف. ٹھیک ہے, جنت کی طرف. ٹھیک ہے, اس کی چوڑائی کتنی ہے؟ آسمان اور زمین کے برابر. کتنی آسمان اور زمین کی چوڑائی پتہ کسی کو؟ اس کی وسعت کا اندازہ ہے نہیں. اس کا مطلب ہے کہ جنت کی بھی وسعت کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے. اس کا مطلب یہ ہے. وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ, یہ تیار کی گئی ہے کس کے لیے؟ اس کا مطلب ہے جنت بھی تیار ہو کے بیٹھی ہوئی ہے اور دوزخ بھی تیار اللہ تعالیٰ نے کر دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو ہمارا انتظار کیا جا رہا ہے. بس اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں جانے والوں میں سے بنا دے. ٹھیک ہے, آمین. ایک ویسے واقعہ چھوٹا سا یاد آ گیا. معراج پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے نا, تو وہاں واپسی پر آ کے انہوں نے حضرت عمر فاروق کو بتایا کہ عمر, میں نے تمہارا محل دیکھا تھا, بڑا خوبصورت محل تھا, اور میں نے سوچا کہ میں اندر سے بھی جا کے دیکھوں. جب میں اندر قدم رکھنے لگا تو اندر ایک حور جو ہے نا وہ وضو کر رہی تھی. ایک عورت جو جنت کی حور ہے وہ حضرت عمر فاروق کی حور تھی, وہ وضو کر رہی تھی. مفہوم بتا رہا ہوں حدیث کا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں شرم کے مارے جو ہے وہ حیا کے مارے میں باہر نکل آیا, میں اندر نہیں گیا. تو یہ جو ہے نا, یہ ہم جو عمل کرتے ہیں نا, اس عمل کا جو ہے نا فوری رد عمل جنت میں یا دوزخ میں بنتا ہے. یاد رکھیے گا, مثال کے طور پر اگر ہم ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جنت میں ایک درخت لگا دیتے ہیں ہمارے نام کا. یعنی یہاں پر جو ہم عمل کر رہے ہیں فی الفور ابھی, اس کا جو ہے وہ رد عمل جو ہے وہ آسمانوں میں تیار ہو رہا ہے, جنت میں یا زمین کے نیچے دوزخ میں. اللہ ہمیں دوزخ سے بچائے, بس یہ یاد رکھیے گا. اچھا, آمین. آگے چلتے ہیں, ابھی ہمارے پاس ہے ٹائم. سر دوزخ زمین کے نیچے. جی, دوزخ زمین کے نیچے.
जिस तरह 7 आसमान है उसी तरह 7 जमीनें हैं। पता नहीं, बहरहाल वो जो भी है। एनी हाउ देखें, चूंकि जिक्र हो रहा है उसका सूद का, और सूद जो है वो क्या सिखाता है? लालच, तमा, हिरस। और उससे क्या होता है? पूरे माशरे में एक मुआशरती तकसीम बन जाती है। अमीर अमीर तर होता जाता है, गरीब गरीब तर होता जाता है। सूद कर्ज लेगा कौन? गरीब। किससे लेगा? अमीर को। अमीर से लेगा। तो सूद कौन देगा? गरीब। किसको देगा? तो गरीब क्या होता जाएगा? गरीब तर। अमीर क्या होता जाएगा? अमीर तर। ठीक है, तो मुआशरे में एक तबकाती निजाम ये बन जाएगा। तो इसके पैरेलल अल्लाह ताला ने क्या बताया? इन्फाक फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में खर्च करना। उससे ये तबकाती ये जो तकसीम है ना, ये खत्म हो जाती है। जब अल्लाह की राह में हम खर्च करते हैं ना, बगैर किसी लालच के, बगैर किसी गर्ज के, तो उससे तबकाती तकसीम क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। लोगों के पास पैसा जाता है। जब पैसा जाता है तो परचेजिंग पावर बढ़ती है। परचेजिंग पावर बढ़ती है तो जाके लोग वो खरीदारी करते हैं। जब खरीदारी होती है तो मुल्क भी तरक्की करता है। इतनी चीजें हैं इसके अंदर। तो अल्लाह ताला फरमा रहे क्या? अल्लज़ीना, अल्लज़ीना वो लोग जो युनफिकूना वो सब खर्च करते हैं इन्फाक फी सबीलिल्लाह से, फिस सर्राई खुशहाली में, सरूर से है ये लफ्ज़, वज़र्राई और तंगदस्ती में, मुज़र से है, मुज़रे सेहत से, वल काज़िमीना और पी जाने वाले, गज़ब कर जाने वाले, अलगैज़ा गुस्से को, वल आफीना और दरगुजर करने वाले, माफ़ करने वाले, अनिन्नासी लोगों को, वल्लाहु और अल्लाह ताला युहिब्बुल पसंद करता है मुहसिनीन नेकी करने वालों को, एहसान करने वालों को। ये किन का जिक्र हो रहा है? हाँ, जो सूद नहीं खाते, ये किन का जिक्र हो रहा है? हाँ, वो तो बताया जा रहा है ना, जो खर्च करते हैं अल्लाह की राह में। कौन लोग हैं ये? और आने वाले सर। सर सालेइन। ये उमामा मेरी आखिर है तो मेरी भतीजी ना, इसकी रगों में भी मेरा खून ही है ना। ठीक है, ये उमामा ने बिल्कुल सही बताया। देखें, थोड़ा सा ना गौर किया करें। अभी हमने पिछली स्लाइड पढ़ी। पिछली स्लाइड में क्या पढ़ा हमने? कि देखें अल्लाह ताला फरमा रहे उइद्दत लिल मुत्तकीन, जन्नत तैयार की गई है किन के लिए? परहेजगारों के लिए, मुत्तकीन के लिए। अब मुत्तकी लोग कौन है? अगली 133 नंबर आयत है ये। 134 नंबर आयत में अल्लाह ताला फरमा रहे मुत्तकीन कौन है? मुत्तकीन वो लोग हैं, अल्लाह से डरने वाले वो लोग हैं जो खर्च करते हैं। खुशहाली में हो तब भी खर्च करते हैं, अगर खुशहाली में ना हो, तंगदस्ती में हो, तब भी वो खर्च करते हैं। ठीक है, यानी अल्लाह के नबी ने यहां तक फरमाया कि जहन्नम से बचो, चाहे एक खजूर का टुकड़ा दे के बचो। ये किसके लिए कहा? किसी अमीर आदमी के लिए कहा? नहीं, गरीब के लिए कहा, जो तंग दस्त है। यानी उसको भी तरगीब दिलाई जा रही है, गरीब आदमी को, कि वो भी निकाल के खर्च करे, ताकि उसके दिल से जो है माल की मोहब्बत, तमा जो है वो निकले। ठीक है, ये किन की निशानी है? मुत्तकीन लोगों की। अल्लाह ताला हमें मुत्तकीन लोगों में शामिल कर दे। और यही मुत्तकीन आमीन। मोहसिनीन भी है, आमीन। एहसान करने वाले भी हैं। और अगली निशानी क्या है? वल काज़िमीन अल गैज़, और वो क्या करते हैं? गुस्सा पीने वाले, गुस्से को पी जाते हैं। हदीस में आता है कि पहलवान नहीं वो नहीं है कि जो दूसरे शख्स को पछाड़ दे। पहलवान वो है जो गुस्सा है तो गुस्से को पी गए। पी जाए। ठीक है, अच्छा, गुस्सा पीना, गुस्सा किस पर आता है? जो हमसे छोटा हो उसी पर गुस्सा आता है, जो बड़ा हो उस पर गुस्सा नहीं आता, उस पर हम फिर सब्र करते हैं। ठीक है, गुस्सा किस पर आता है? जो हमसे छोटा हो, सबऑर्डिनेट हो, रुतबे में छोटा हो, गुस्सा उस पर आता है। ठीक है, एक होता है गुस्से को पी जाना। ठीक है, और फिर दिल में कीड़ रखना, ए उनमें मौका मिलेगा ना तो मैंने छड़ना नहीं। गुस्से को तो पी गया, लेकिन माफ किया उसने नहीं। अल्लाह ताला कह रहे हैं गुस्से को पी भी रहा है वो शख्स, मुत्तकीन गुस्से को पी भी रहे हैं, वल आफीना, और क्या कर रहे हैं? माफ भी करने वाले हैं। ना सिर्फ गुस्से को पी गए बल्कि माफ भी कर दिए, भाई अल्लाह वैसे माफ की था। ठीक है, अनिन्नास, लोगों को माफ भी करने वाले हैं। और अल्लाह ताला जो है वो एहसान करने वालों को क्या करता है? पसंद करता है। एक छोटी सी आयत रह गई है, लंबी है ये, इंशाल्लाह हम कल अगले सबक में पढ़ लेंगे, क्योंकि हमारे पास 1 मिनट से कम मिनट है। तो आपका कोई क्वेश्चन है तो कर लें,